احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کا شان نزول اور اس آیت کریمہ سے جو چند باتیں معلوم ہوئی تھیں وہ میں کل عرض کر چکا تھا۔ آج اس آیت کریمہ میں غور کریں تو ظلم کے حوالے سے یہ آیت کریمہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ پہلے یاد رکھیے کہ ظلم ایک ایسا بدترین عمل ہے، فعل ہے کہ جس سے انسان اپنے بنیادی حق سے محروم ہو کر اذیت اور کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظلم یہ وہ عمل ہے کہ جس سے جھگڑے اور فسادات جنم لیتے ہیں، لوگ بغاوت پر، سرکشی پر اتر آتے ہیں اور اصول اور قوانین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں انسانی حقوق تلف ہوتے ہیں اور معاشرے کا امن و سکون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دین اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے کہ یہ اس دین کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ اور معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کا سب سے زیادہ حامی ہے۔ اسی لیے اس دین نے انسانی حقوق تلف کرنے اور معاشرتی امن میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہر فعل سے، ہر عمل سے روکا ہے، اور ان چیزوں میں ظلم کا کردار دوسرے کئی افعال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اسلام نے ظلم کے خاتمے کے لیے انسان کو جو احترام ہے اس کو اگر دیکھیں تو اسلام نے ظلم کے خاتمے کے لیے انتہائی احسن اقدامات کیے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور لوگ جو ہیں وہ امن اور سکون کی زندگی وہ بسر کریں۔ انہی میں سے ایک اقدام لوگوں کو یہ حکم دینا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے آیت کریمہ میں سنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لڑائی اور جھگڑے انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ظلم ہونے کا بھی امکان ہے، کیونکہ ایک گروہ وہ زیادتی کرے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والے سے لڑو، یعنی اس ظالم سے لڑو تاکہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ظالم کو روکیں، اور دوسرا اقدام ظالم کو وعیدیں سنانا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ ظالم کو بتائی جائیں تاکہ وہ قرآن و حدیث سن کر اپنے ظلم سے اپنے آپ کو روکے اور وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مظلوم ہو تو مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو کیسے مدد کروں گا؟ یعنی مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کہ شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ کسی حق والے کو
اس کا حق دینے سے نہیں روکتا، یعنی اللہ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا، کیونکہ مظلوم جب اللہ سے وہ دعا کر دیتا ہے اس ظالم کے لیے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ اس کا حق اسے مل کر رہتا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظالم کو ڈرایا کہ مظلوم کہیں تیرے بارے میں ہاتھ نہ اٹھا دے، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا حق اللہ سے مانگ لے تو پھر تیری پکڑ ہو جائے، تو یہ ظالم کو وعیدیں بتائی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو یا کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب اس کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ اگر اس دن ظالم کے پاس اگر نیک عمل ہوں گے تو ظلم کے مطابق اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی ظالم کے پاس تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہاں سے میں نے 3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ جس سے معلوم ہوا کہ معاشرتی امن کو قائم کرنے اور اس کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ وہ ظلم کو ختم کرنے میں اسلام کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کی کوششیں دوسرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ہیں، کیونکہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے، آج ظالم کو نہیں روکا جا رہا، تو دیکھ لیجئے ظلم کتنا بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کو دیکھیے وہ ظلم کر رہا ہے، ہر ادارے میں آپ دیکھ لیں تو ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو ظالم ہے ان کو لوگ روکنے والے نہیں ہیں، تو وہ آج بے لگام ہو گئے۔ تو آج دیکھیے کسی کو کہیں انصاف نہیں مل رہا، آج معاشرے میں سکون نہیں ہے، ہر ایک انسان بے سکونی کی زندگی، اسے کل کا نہیں پتہ ہوتا میرے ساتھ کیا ہو، کل کیا ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس اپنا بزنس ہے، حلال کما رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، کہیں کوئی مجھے مار نہ دے، کہیں کسی نہ کسی کرمنل سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کیوں آج انصاف نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیں گے تو وہ ظلم نہ کر سکے گا، اور ظالم جب اتنی ہولناک وعیدیں سنے گا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اور یہی خوف اسے ظلم سے باز آنے میں اس کی مدد کرے گا، اور یوں معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور معاشرہ میں امن و سکون وہ قائم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ تو تھی ظالم کے لیے، مظلوم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان جب مظلوم کی حمایت میں اور اس کی مدد کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ بشارتیں ہیں۔ 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ ہمیں مظلوموں کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے 73 فرمایا مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی، اور فرمایا جو 72 مغفرتیں بچیں گی تو فرمایا اس سے قیامت کے دن اللہ اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے تو اللہ رب العالمین اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا کہ جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی مظلوم کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں جو میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت کے شان نزول میں اگرچہ جھگڑے میں کچھ منافق بھی شریک تھے جو میں کل عرض کر چکا تھا کہ اس کا جو شان نزول میں آپ کو سنا چکا تھا، لیکن اہل ایمان کا اختلاف کا بھی اسی آیت کریمہ میں ذکر ہوا۔ اسی مناسبت سے صحابہ کرام کے درمیان جو باہمی اختلافات ہوئے، اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ صحابہ کرام کے اگر وہ معاملات کو پڑھتے ہیں، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے،
اور باقاعدہ اس پر پیسہ لگایا جا رہا ہے یہ باہر یورپین ممالک کی طرف سے، تاکہ یہ پہلے نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کی تاکہ بے ادبی لوگوں کے دلوں میں آئے، تو جب صحابہ کرام کی بے ادبی دلوں میں آئے گی تو پھر دین کا کیا حال ہوگا وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے جو باہمی اختلافات تھے اس کے حوالے سے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ وہ 8 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اسے یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، تابعین سے لے کر قیامت تک امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی کم مرتبے والے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ایک بات۔ نمبر 2، اللہ کی بارگاہ میں جو قرب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے امتی کو میسر نہیں، اور جو بلند درجات یہ صحابہ کرام، یہ جو ہستیاں ہیں یہ پائیں گے وہ کسی امتی کو نہ ملیں گی۔ نمبر 3، اہل سنت کے خاص اور عوام پہلے سے لے کر یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری درجے تک کے تمام صحابہ کرام کو انتہا درجے کے نیک اور متقی لوگ جانتے ہیں۔ ان کے احوال کی تفاصیل کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کیوں کیا، کیا کیا، اس پر نظر کرنا علماء نے لکھا یہ حرام مانتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ تھا، اللہ جانے اور وہ جانے۔ نمبر 4، اگر صحابہ کرام میں سے کسی کا کوئی ایسا فعل منقول ہے کہ جو کم نظر ہے، یعنی جو کم ضرب جسے کہہ سکتے ہیں، کم نظر ہے، اگر اس کی نظر میں اس کی شان سے کسی صحابی کا کوئی فعل اس نے پڑھا یا سنا، اگر اس کی نظر میں اس کی نظر سے گرا ہوا ہو تو اس میں کسی اعتراض کرنے کی اس کو گنجائش بھی ملے تو اس کے بارے میں علماء کا اور عوام کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کا اچھا محمل پر نظر کریں گے، یعنی اس سے صحابہ کرام کے قلبی اور اچھی نیت پر محمول کریں گے، اور اللہ کا سچا فرمان کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، یہ سن کر اپنے دل کے آئینے میں تفتیش کے زنگ کو جگہ نہیں دیں گے، اور حقیقی احوال کی تحقیق کے نام پر اپنے دل کو میل کچیل اور دل کے آئینے پر زنگ کو نہیں چڑھنے دیں گے۔ نمبر 5، ہم صحابہ کرام کا جو رتبہ ہے وہ ہماری عقل سے ورا ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ ہم ان کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ اس صورت میں جو تنازعات اور اختلافات ہوئے اور ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ جیسے بعض لوگ اپنی عدالت لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صحابہ کرام کے جو معاملات ہوئے اس کا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگ جائیں، یا ان کے جھگڑوں کو پڑھ کر یا سن کر ہم ایک فریق کو دنیا کا طلب ٹھہرائیں، بلکہ یقین سے چاہتے ہیں کہ وہ دین کی مصلحتوں کے طلبگار تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ان کا نصب العین تھا، اور صحابہ کرام یہ مجتہد بھی تھے، تو جس کے اجتہاد میں جو بات اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے لیے زیادہ مصلحت آمیز اور مسلمانوں کے احوال سے مناسب تر معلوم ہوئی اس نے اسے اختیار کیا، اگرچہ اس کے اجتہاد میں اس سے خطا ہوئی اور ٹھیک بات اس کے ذہن میں نہ آئی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ سب کے سب حق پر ہیں اور سب کے سب واجب الاحترام ہیں۔ ان کا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ دین کے فروعی مسائل میں خود علماء اہل سنت کے جیسے امام اعظم کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، یہ سب دین کے فروعی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، لیکن دین کے جو اصل نظریات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو دین کے فروعی مسائل میں ہو سکتا ہے ایسے صحابہ کرام کا۔ چھٹی بات یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں پر لازم ہے
کہ وہ ان جھگڑوں کے سبب صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی ایک دوسرے کو نہ گمراہ نہ فاسق جانے اور نہ ہی ان میں سے کسی کے دشمن ہو۔ جیسے کہ بعض لوگ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ کبھی امیر معاویہ کے گستاخ بنتے ہیں تو کبھی کسی صحابی کے، شیخین کے، اور تینوں جو حضرات ہیں خلفائے ثلاثہ جو شروع کے ہیں ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کسی کے بھی دشمن نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سب کے سب صحابہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام تھے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یعنی ان کی بارگاہوں میں معزز اور آسمانی ہدایت کے وہ روشن ستارے تھے۔ تو ہمیں بھی انہیں روشن ستاروں کی طرح ہی دیکھنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے نہ وہ انبیاء تھے نہ وہ فرشتے تھے، کیونکہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بالکل معصوم تھے کہ ان سے گناہ ناممکن ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض سے حضرات سے جو لغزشیں اگر صادر بھی ہوئی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی گرفت کرنے والے؟ تو اگر کوئی ان کی گرفت کرنے بیٹھ گیا تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ آٹھویں بات اور آخری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید 27ویں پارے میں صحابہ کرام کی دو قسمیں کی ہیں۔ نمبر ایک قسم وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مشرف و ایمان ہوئے اور اس وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، اس وقت یہ تعداد میں بھی کم تھے اور ہر طرح سے یہ کمزور بھی تھے، اور انہوں نے اپنے اوپر شدید مجاہدے گوارے کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، اور بے دریغ سرمایہ جو ان کے پاس تھا انہوں نے اسلام کی خدمت کی نظر کر دیا۔ یہ حضرات ان کو سابقون الاولون قرآن کہتا ہے، یہ انصار و مہاجرین تھے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ بھی کیا، جہاد میں حصہ بھی لیا، اور ان ایمان والوں نے اس وقت اخلاص کے ساتھ ثبوت مالی اور جنگی جہاد سے دیا جبکہ اسلامی سلطنت کی جڑ مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی کثرت جو تھی تعداد اور چاہو جلال ہر لحاظ سے اس وقت تک بڑھ چکا تھا۔ اجر ان کا بھی عظیم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو شروع میں جو سابقون الاولون تھے ان کے درجے کا نہیں۔ لیکن قرآن نے جو تمام صحابہ کے لیے فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے جب اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا تو ہر اس شخص کا منہ بند کر دیا اللہ نے اسی آیت کریمہ میں کہ فرمایا کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ اس کے باوجود بھی تمہارے اعمال جان کر فرما دیا، یعنی تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ بے عذاب جنت اور بے حساب کرامت و ثواب کا وعدہ اللہ ان ہستیوں سے فرما چکا ہے۔ تو اب کسی دوسرے شخص کو یہ کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی بھی صحابی پر اعتراض کرے؟ کیا اعتراض کرنے والا علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب اس بیان کے بعد جو میں نے 8 باتیں آپ کو مختصر کر کے عرض کی، ورنہ یہ تفصیلت تھی، یہ مختصر ایمان کے لیے ہمارے بہت ضروری تھی۔ اب اگر کوئی کچھ بکے تو وہ پھر اپنا سر کھائے اور خود جہنم میں جائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد بشیر عبداللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، رب کریم تیرے پاک کلام میں سے سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو ایمان کی قدر عطا فرما، ایمان کی ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما، ہر قسم کی گمراہی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے مولا کریم ہم سب کو محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے بچا،
دونوں جہانوں کی خیر عافیتیں بھلائیاں سلامتیاں عزتیں نعمتیں راحتیں سکون عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما محمد بشیر عبد الکریم صاحب کی بے حساب مغفرت فرما انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے جتنے بیمار ہیں پروردگار عالم سب کو شفا عطا فرما رضوان صاحب کی والدہ کو محمود صاحب کی اہلیہ کو اور یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان میں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہو یا اللہ سب کو شفا عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ